اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان شاعری عبد الرحمن۔ جی ہاں دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں اس کا مہینہ رمضان المبارک عطا کیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ ابھی روزے بھی چل رہے ہیں، ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوا، احسان ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے بہت شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے بہت شکر ادا کرے۔ میرے عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی رمضان میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی رمضان دیا ہے۔ جو رمضان تھا اس سے پہلے جو گزر چکا تھا رمضان، آپ بھی جانتے ہیں کیا حالات تھے، ابھی بھی کیا حالات چل رہے ہیں۔ تو ابھی ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو اسی رمضان میں۔ زندگی محتاج نہیں ہوتی اگلے رمضان کی، موت آنی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، جان جانی ہے، جان چلے جائے گی، جان ٹھہری ہے، جان چلے جائے گی۔ موت نے ہاتھی جیسوں کو پچھاڑا ہے، موت نے۔ جب موت آئے گی تو کوئی چیز نہیں دیکھے گی، موت آئے گی تو فوری لے جائے گا، روح قبض کر کر موت کا فرشتہ لے جائے گا ہماری روح۔ میں بھی مروں گا، آپ بھی مرو گے، سب کچھ ہم سب مرنے والے ہیں۔ اس دنیا سب ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا سب ختم ہونے والی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اسی رمضان میں ہم اللہ کو راضی کر لے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اس کا بابرکت والا مہینہ عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے۔ جب ہم اللہ کو ناراض کر کر جائیں گے تو تمہاری اولادوں کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ تمہاری قبر کہاں ہے، تمہاری اولادوں کو یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ تمہارے لیے ہم کون سا سورہ پڑھ کر بخشے، تمہاری اولادوں کو یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ ہم عیسائی ثواب میں کیا دے اور کیا نہ دے، تمہاری اولادیں نہیں دے گی۔ جب تم اللہ کو راضی کر کر اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو تم اللہ کو راضی کر کر اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو تمہاری اولادیں راتوں میں اٹھ کر، تمہاری خود کی اولادیں راتوں میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے تہجد کے مصلی پر گڑ گڑائے گی، روئے گی اور تمہاری مغفرت کی طلب کرے گی، اور تمہارے مغفرت کے لیے تمہاری اولادیں دعا کرے گی۔ جب تم اللہ کو راضی کر کر اس دنیا سے جائے گے تو، ورنہ نہیں۔ جب تم اللہ تعالیٰ کو اس دنیا سے راضی کر کر جاؤ گے تو تمہاری اولادیں تمہارے لیے راتوں میں اٹھ کر رونے والے بنے گی۔ کس کے لیے؟ صرف تمہارے لیے۔ اے اللہ، جو مر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت کر دے، اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے روئے گی۔ تو تمہاری اولادیں جب روئیں گی، تمہاری اولادیں جب تمہارے لیے عیسائی ثواب کرے گی، جب تم اللہ کو اس دنیا سے راضی کر کر جاؤ گے تو، ورنہ نہیں۔ تم یوں ہی ہم دنیا کمانے میں ہی لگ گئے، اسباب میں یقین آ گیا، ہمارا اسباب میں ہی رہ گئے تو تمہاری اولادیں بھی اسباب میں کھیلے گی، تمہاری اولادیں بھی اسباب پر یقین آ جائے گا، اللہ سے یقین ہٹ جائے گا، تمہاری اولادوں کو بھی اسباب پر یقین آ جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا ہے، اسی کا مہینہ عطا کیا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے اسی رمضان میں، موت تک بھی راضی کرے نہیں، بلکہ ہم اب بھی راضی کرے۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ اب سب سے بڑی ویکسین ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی ویکسین ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہو چکا ہے۔ آج ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہم یوں کریں گے، ارے سب سے بڑی طاقت تو اللہ کی ہے، سب سے بڑی طاقت تو میرے اللہ کی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا ہے،
تو ہم اسی رمضان میں تو سدھر کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے۔ میرے عزیز دوستوں، تمہاری قبروں پر کوئی آنے والا نہیں ہوگا، تمہاری قبروں پر کوئی نہیں آئے گا جب تم اللہ کو ناراض کر کر اس دنیا سے تم چلے جاؤ گے۔ جب تم اللہ کو ناراض کر کر اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو تمہارا بیٹا تو قبرستان آتا ہے، تمہارا بیٹا قبرستان آتا ہے تو اس کے پاس اس کا بیٹا ہوتا ہے، اس کا بیٹا کہتا ہے ابا جی دادا کی قبر کہاں ہے؟ تو وہ باپ کہتا ہے یہیں کہیں مل جائے گی دادا کی قبر، کہتا ہے ہاں یہیں کہیں مل جائے گی دادا کی قبر، کیونکہ اس نے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ آج تمہاری اولاد قبرستان سے بھی دور ہو گئی، تمہارے لیے آنے کے لیے گوارا نہیں کر رہی ہے، تمہاری قبر دیکھنے کے لیے گوارا نہیں کر رہی ہے۔ تمہاری اولادیں کیوں گوارا نہیں کر رہی ہے؟ کیونکہ تم اللہ کو اس دنیا سے ناراض کر کر جا رہے ہو۔ اگر تم اللہ کو اس دنیا میں راضی کر کر، اسی رمضان میں راضی کر کر جاؤ، کبھی بھی جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ راضی ہوگا تو تم جب اس دنیا سے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ، جب تم اس دنیا سے اللہ کو راضی کر کر جاؤ گے تو تمہاری اولادیں تمہارے لیے راتوں میں اٹھ کر رونے والی ہوگی، تمہاری اولادیں تمہاری مغفرت کی دعا کرنے والی ہوگی، تمہاری اولادیں قبر کے سوال و جواب کے لیے دعا کرنے والی ہوگی، تمہاری اولادیں اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گی، روئیں گی، دنیا کے سامنے گڑ گڑائیں گی اور روئیں گی، یعنی دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ مغفرت فرما دیجئے، اللہ کے سامنے روئیں گی اور تمہارے لیے ایسا ثواب کرے گی اور تمہیں ثواب پہنچاتے رہے گی، اور انشاءاللہ وہی نسلیں قیامت تک تمہیں ثواب آتا رہے گا، اگر تم اللہ کو راضی کرو گے۔ اگر اللہ کو تم ناراض کر کر اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو دنیا بھی کام نہیں آئے گی، دنیا تو دنیا میں ہی چھوڑ کر جانا ہے، مال جائیداد سب دنیا میں ہی چھوڑ کر جانا ہے۔ تو جب تم قبر میں آ جاؤ گے تو جب فرشتہ سوال کرے گا تو قبر میں ہم کیا سوال کریں گے، ہم کیا جواب دیں گے؟ وہ سوال کرے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے اللہ کو راضی کرنا اب سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو اب ہم اللہ کو راضی کر لے، اللہ کو راضی کر کر اللہ سے ہم توبہ کریں، اے اللہ نہ جانے ہم سے کیا غلطی ہو چکی ہے، اللہ معاف بھی تو تو ہی کرے گا، میرے پروردگار عالم معاف بھی تو ہی کرے گا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، گڑ گڑائے روئے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ ہاں نہیں تو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تمہاری اولادیں تمہیں تخوین کرنے کے لیے بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، تمہاری اولادیں تمہیں تخوین کرنے کے لیے، تمہیں دفنانے کے لیے بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، ایک دن ایسا بھی آ جائے گا۔ اس لیے تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ سے ابھی جو حالات چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے بہت بہت دعا مانگے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کر نہ جانے جو بھی غلطی ہو چکی ہے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کیجیے۔ ہاں میرے عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ سے اب جو ضرورت ہے، جو سخت ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے و سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے لیے اور ساری امت کے لیے دعا کیجیے، آمین والحمد للہ رب العالمین۔